ہم کبھی بھی اللہ کی حکمتیں پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، اس لیے شاید ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، یا ہم سے ہماری کوئی من پسند چیز چھین لی جائے تو ہم قسمت کو کوسنے لگتے ہیں اور اللہ سے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ اگلے پل کیا کرنے والا ہے ہمارے ساتھ۔ پھر جب وہ خوشی دیتا ہے تو اسی کا شکر بجا لاتے ہیں، وہ شرمندگی کے ساتھ۔ یہ بھی بڑی بات، مگر وہ جس حال میں رکھے شکر کرنا چاہیے، وہ کبھی ہمیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جن کا ہم وہم بھی نہیں کر سکتے۔ شکر اس ذات کا۔ قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے، بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہے، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے تبدیلی کیے نہیں پوچھ سکتے یا کہہ نہیں سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے، دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہے، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تو صبر کا پلڑا بھاری رکھنا۔ جسے تم بے بسی کہتے ہو، وہی صبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتا آج حساب کتاب کے بعد ہی سرخرو کر دیا جائے، عرش پر تمہاری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو۔ کیا پتا جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو۔ کیا پتا تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہاری تقدیر بدلنے پر راضی کر دیں، وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے، جب اس نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے اور اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ خود کو خدا کے حوالے کر دینا یہ نہیں کہ تم اس کے دیے پر سوال اٹھاؤ جو تمہیں عطا کر دیا گیا ہو، اس پہ ناشکری کرو اور اپنے ارد گرد موجود ہر چیز پر نکتہ چینی کرو اور اپنی تقدیر کو کوستے رہو، بلکہ خود کو خدا کے حوالے کرنا یہ ہے کہ جہاں صبر کرنا ہو وہاں شکر ادا کیا جائے، کیونکہ خدا ہی ہے جو برے کو اچھا کر سکتا ہے، بہتر کو بہترین کر سکتا ہے، اور جو اچھے کو بگاڑ سکتا ہے اور بگڑے ہوئے کو پھر سے اچھا کر سکتا ہے۔ تو پرسکون رہو خدا کے لیے اور دیے پہ الحمدللہ کہو اور خدا کی رضا میں راضی رہو۔